السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بسیرا پارٹ 26۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بند گیٹ کے سامنے رکی۔ سارم نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ تھانہ ہرگز نہ تھا، گیٹ پر لکھا ہوا تھا انوشا ہاؤس۔ سارم نے سکون کا سانس لیا۔ لیاقت کے ہارن بجانے پر فوراً گیٹ کھل گیا اور جیپ کو اندر لے گیا۔ آؤ صاحب، لیاقت خان نے جیپ سے اتر کر کہا۔ سارم نے چاروں طرف ایک نظر دوڑائی۔ اسے ایک سرسبز شاداب ریسٹ ہاؤس دکھائی دیا۔ وہ جیپ سے اتر آیا۔ لیاقت خان نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور اندر کی طرف چلا۔ سارم کے پیچھے ہو لیا۔ سارم جب درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے پہنچا تو لیاقت خان کو آگے اپنا منتظر پایا۔ یہ ہے حسن علی، لیاقت خان نے سامنے اشارہ کیا، اور جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا، نہیں، یہ حسن علی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اس نے خود کلامی کے انداز میں کہی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ لیاقت خان نے اس کی یہ بات نہیں سنی تھی، ورنہ ابھی فساد پھیل جاتا۔ فساد تو اس وقت گرودوارانی کے گھر میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ جو وہ اسرار کے منہ سے نکلی ہر بات اس کے گرو کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ جب وہ اسرار کا علاج کر رہا تھا۔ اچھا، تو ہمارا باپ ہے؟ گرو نے باری باری زیبا، پروین اور شاہدہ کی طرف دیکھ کر استہزائی انداز میں دہرایا۔ تم لوگوں کا دادا گرو ہے، اس کی عزت کرو۔ لا پروین، جھاڑو دے مجھے، میں اسے بتاتا ہوں کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ زیبا نے جھاڑو ہاتھ میں لے لی اور دو چار بے ہنگم الفاظ بول کر جھاڑو کے منہ پر تھوکا اور جما کر اسرار کی پیٹھ پر مارا۔ ہائے، مر گیا! اسرار ایک دم بلبلایا۔ ہاں دادا ابا، کیسے ہو؟ زیبا نے بے ہنگم کہا لگا کر پوچھا۔ اسرار نے کوئی جواب نہ دیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہدہ کو دیکھنے لگا، پھر بڑے کربناک انداز میں بولا، مجھے مت مارو۔ شاہدہ سے اسرار کی تکلیف نہ دیکھی گئی۔ اس نے دعا رانی کے پاؤں پکڑ لیے۔ گرو، وہ تو بھاگ گیا، یہ وار تو سیدھا اس کی کمر پر لگا ہے۔ بھاگا نہیں ہے، چھپ گیا ہے، کوئی بڑی پھٹانگ چیز ہے، گرو نے اسرار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زیبا، رہنے دے، یہ بیچارہ پہلے ہی زخمی ہے۔ اچھا گرو، زیبا نے کہا اور پھر جھاڑو پروین کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا، جا رکھ دے۔ پروین کمرے میں چلا گیا۔ گرودوارا رانی نے چارپائی پر پیچھے کھسک کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ زیبا نے اس کا پاؤں دبانا شروع کر دیا۔ شاہدہ نے دوسرا پاؤں پکڑ لیا اور اسرار کو دیکھنے لگا۔ اسرار سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ گرو نے حقہ اپنی طرف لے کر ایک کش لگایا، پھر اسے پیچھے کر دیا۔ ارے یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ گرو، دوبارہ چلم بھر دوں؟ شاہدہ نے پوچھا۔ چل چھوڑ، تو میرے لیے پان لائی تھی؟ گرو نے شاہدہ کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں ہے؟ ہاں گرو، یہ لو۔ شاہدہ نے چارپائی کی پٹی میں سے گھسائی پانوں کی پڑیاں نکالی۔ گرو نے پڑیا کھول کر بڑے اطمینان سے پان کھایا اور انگلیاں کاغذ سے صاف کر لی اور پڑیا ویسے ہی باندھ کر رکھ دی۔ شاہدہ نے پڑیا لے کر پھر پٹی کے ساتھ بانوں کی خالی جگہ میں اڑس دی۔ گرو نے دو چار بار منہ چلا کر شاہدہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں شاہدہ، کیا کہتی ہے؟ گرو، دیکھو تو کتنا معصوم ہے۔ شاہدہ نے براہ راست جواب دینے سے اعتراض کیا۔ معصوم کی اماں، آخر تو ہو گئی نا اس پر عاشق؟ ہم تو اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ شاہدہ گئی کام سے، پر شاہدہ ہماری مان، اب بھی وقت ہے، باز آ جا، اسے جہاں سے لائی ہے وہیں چھوڑا۔ شاہدہ، اس کی ذات دیکھ، یہ مرد ذات ہے، اس سے وفا نہیں۔ گرو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہ گرو، اب میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں اسے دل دے چکی ہوں، اب یہ وفا کرے یا دغا کرے، اس کی مرضی۔ شاہدہ نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تو بھی عجیب چونگھٹ ہے، دیکھتی نہیں ہے یہ اپنے آپ میں نہیں ہے؟ گرو، میں بھی تو اپنے آپ میں نہیں، اگر اپنے آپ میں ہوتی تو اسے ساتھ کیوں لاتی؟ شاہدہ نے بے اختیار کہا۔ پھر تو ہمیں دو پاگلوں کا علاج کرنا ہوگا، گرو نے پان چبا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ گرو، اس کا علاج کرو، میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی، شاہدہ ہنس کر بولا۔ شاہدہ، کیا تو نے ابھی اس کا حال دیکھا نہیں؟ کوئی بڑی پھٹانگ چیز اس پر سوار ہے، آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، گرو نے بتایا۔ گرو، اب جو بھی ہو، شاہدہ نے حتمی انداز میں کہا، مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہوگا، بہت پیسے خرچ ہوں گے؟ کروں گی گرو، میں پیسے خرچ کروں گی، وہ بڑے حوصلے سے بولا۔ شاہدہ، تو سچ میں دیوانی ہو گئی، چل چھوڑ، دفع کر، گرو نے پھر سمجھایا۔ گرو، مجھے بتاؤ کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ وہ اپنی بات پر اڑ گیا۔ زندہ الو لانا ہوگا اور ایک چمگاڈر، گرو نے اس کا اٹل فیصلہ دیکھ کر اپنی بساط کھولی۔ زندہ الو تو مارکیٹ سے حاصل ہو جائے گا، جتنے کا بھی ہوگا لا دوں گی، مگر چمگاڈر، کیا یہ بھی مارکیٹ میں مل جائے گا؟
शाहिदा ने पूछा। नहीं, चमगादड़ खंडरों में मिलेंगे या कब्रिस्तान में, पर चाहिए जिंदा, गुरु ने कहा। इसरार अभी तक गर्दन झुकाए बैठा था। अचानक उसने गर्दन उठाई। उसने घूर कर गुरु को देखा। उसकी आंखों का रंग बदल गया था। उसने आंखें एकदम जर्द हो गई थी। इसरार की आंखों की रंगत देखकर गुरु, जो इत्मीनान से दीवार से टेक लगाए धीरे धीरे पान के मजे ले रहा था, फौरन सीधा होकर बैठ गया। ज़ेबा और शाहिदा भी होशियार हो गए। हमें आंखें दिखाता है, यरकान के मारे बकारता क्यों नहीं? तू कौन है? गुरु ने सख्त लहजे में कहा। बदजात, तू हमारी जात पहचान तो गया है। हम वो हैं जिसके पीछे लग जाते हैं, फिर उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। मेरे बाप, अपना नाम बता। लेकिन बाप ने अपना नाम ना बताया। इसरार की आंखों से जर्दी फौरन गायब हो गई। उसकी आंखें फिर से पहले जैसी हो गई। इसरार ने गहरा सांस लेकर गुरु को देखा। हाँ, क्या हुआ? गुरु ने बड़ी हमदर्दी से पूछा। मुझे भूख लगी है, इसरार ने झिझकते हुए कहा। हाय, मैं मर जाऊँ। शाहिदा ने अपना हाथ सीने पे रखा। कैसी भूल हुई मुझसे, ये सोचा ही नहीं कि बेचारा भूखा होगा। जा, इसे बावर्ची खाने में ले जा, उसे खाना खिला। अगर खाना नहीं है तो बाजार से ले आ, गुरु ने हिदायत की। गुरु, तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूँगी, शाहिदा ने इसरार का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। शाहिदा, उसे खाना खिलाकर उसका बिस्तर लगा दे। अब सुबह को देखेंगे। दरवाजे में डबल ताला डालना और ज़रा होशियार सोना, गुरु ने मजीद हिदायत की। अच्छा गुरु, शाहिदा बड़ी फरमाबरदारी से बोला और इसरार का हाथ पकड़कर सहन में मौजूद छोटे से किचन में ले गया। दूसरी तरफ सारिम ने हसन अली का जो इमेज अपने जहन में बिठाया था, वो यकलख्त बिखर गया था। सामने सनोबर के दरख्त के नीचे ज़मीन पर एक रिली बिछाए हसन अली महू इस्तराहत थे। सादा से कपड़े, सर पर छोटा सियाह साफा, आंखें बंद। सनोबर के 3 दरख्त थे, 2 सिरहाने की तरफ और 1 पैरों की जानिब। इस मिसलत के दरमियान इतनी ज़मीन थी कि एक आदमी बआसानी लेट सकता था। सुर्ख 4 खाने की ज़मीन पर रिली बिछी थी। तने के साथ तकिया लगा था। हसन अली तकिए पर सर रखे, आंखें बंद किए लेटे थे। इस तिकोनी जगह के एतराफ़ में कई कुर्सियां पड़ी थी। ये है हसन अली, इनके पास शाह साहब ने इतनी दूर से भेजा था। उसने सोचा, ये तो अपनी ज़ाहिरी हालत में रेस्ट हाउस के माली या चौकीदार दिखाई देते हैं। बाबा असद ने उन्हें बादशाह कहा था। लियाकत खान ने उन्हें ज़ियारत का थानेदार बताया था। ये बादशाह ना थे ना थानेदार थे। बादशाह और थानेदार तो दूर की बात थी, ये तो उसे मामूली कांस्टेबल भी दिखाई न देते थे। ये तो दरख्तों के दरमियान ज़मीन पर बिछी मामूली रिली पर पड़े हुए थे। शायद इसीलिए सारिम के जहन ने उन्हें हसन अली मानने से इनकार कर दिया था। वो उनकी ज़ाहिरी हालत देखकर धोखा खा गया था। सारिम किसी और दुनिया का था और हसन अली किसी और दुनिया के थे। ऐसी दुनिया के जहाँ सोना मिट्टी हो जाता है और मिट्टी सोना हो जाती है। बाबा हसन, ये आपका मेहमान है, इसे संभालो। बाबा असद ने आपको सलाम कहा था। अब हम चलता है, लियाकत खान ने बहुत मुअद्दबाना अंदाज में कहा। बाबा हसन फौरन उठकर बैठ गए। उन्होंने छोटी सी काली पगड़ी ठीक की। अब बाबा हसन का पूरा चेहरा सारिम के सामने आया। वो उनका चेहरा देखकर मबहूत सा रह गया। ऐसा हसीन चेहरा उसने आज तक न देखा था। सफ़ेद गुलाबी रंगत, रोशन चेहरा, इंतहाई खूबसूरत काली चमकीली आंखें, गुलाबी होठ, सफ़ेद रेशमी दाढ़ी, सतवा नाक, कदरे बड़े सुर्ख कान। उम्र 60-62 से क्या कम होगी। सीधी कमर, दराज कामत, तंदुरुस्त तवाना। अच्छा ठीक है। बाबा हसन ने लियाकत खान को रुखसत किया, फिर सारिम की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोले, आओ बैठो, खड़े क्यों हो? तब सारिम को एकदम होश आया। जी जी। फिर वो फौरन ही सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ मियाँ, पहुँच गए। अचानक पीछे से आवाज़ आई। जब सारिम ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। अब दूसरी तरफ शाहिदा नदीम के कमरे में दाखिल हुआ तो वो अखबार पढ़ रहा था। आज उसके अखबार में इश्तिहार था इसरार नासिर से मुतालिक। वो इस वक्त इस इश्तिहार को पढ़ रहा था। नदीम को अखबार पढ़ता देखकर शाहिदा उसके सामने पड़ी कुर्सी पर खामोश सा बैठ गया। इश्तिहार में इसरार नासिर की गुमशुदगी की इत्तला थी। इश्तिहार में बताया गया था कि इसरार नासिर की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है। वो एक मकामी अस्पताल से फ़रार है। मज़ीद लिखा था कि वो ख़ुद को बाबा टेलीफ़ोन कहता है। उसके गले में टेलीफ़ोन पड़ा होता है। इश्तिहार के साथ ही उसकी एक तस्वीर थी और उसकी उम्र और हुलिये के बारे में तफसील दर्ज थी। नदीम जब्बार नासिर को सारिम के हवाले से जानता था। उसे मालूम था कि वो उसके बॉस का करीबी दोस्त है। इस हवाले से इस इश्तिहार को देखकर उसे दुख हुआ था। इसरार नासिर एक नौजवान और अच्छी शक्ल सूरत का शख्स था।
बेचारा जाने कैसे ذہنی مریض بن گیا تھا۔ اس کا باس سارم اپنے گھر کے حوالے سے عذاب میں مبتلا تھا۔ اس کا دوست اپنے بھائی کی گمشدگی پر پریشان تھا۔ ندیم نے گہرا سانس لے کر اخبار طے کر کے میز کی طرف رکھا اور شاہدہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولا، آج تم کیسے آ گئے؟ آج تو تمہارا کوئی کام نہیں؟ سر میں شوٹنگ کے لیے نہیں آئی ہوں۔ شاہدہ، تو کیا سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا؟ یہ آئی ہوں کیا کہتا ہے؟ سر جی، ہم جو ہے سو ہے، ویسے ہی تو بات کریں گے۔ سر جی، ہمارا مذاق نہ اڑائے، شاہدہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اتنی سنجیدگی سے کہ ندیم کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ اچھا بتاؤ کیسے آئے ہو؟ وہ بولا۔ صاحب جی، مجھے کچھ پیسے چاہیے، شاہدہ نے زبان کھولی۔ تو میرا خیال ہے کہ تم اپنے سارے پیسے لے چکے ہو، ندیم نے کہا۔ یہ سن کر شاہدہ کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ وہ یہاں بڑی امید لے کر آئی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ ندیم نے شاہدہ کو اداس دیکھ کر پوچھا۔ 1000 روپے۔ شاہدہ کے چہرے پر ایک کرن سی لہرائی۔ معاملہ کیا ہے؟ اتنے پیسوں کا آخر کیا ضرورت پڑ گئی؟ گرو بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، شاہدہ نے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا۔ ندیم نے ایک سلپ پر کچھ لکھا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، اکاؤنٹنٹ کو دکھاؤ اور پیسے لے لو۔ شاہدہ نے سلپ لے کر ندیم کی چٹ چٹ بلائے لی اور بولا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو چاند سا بیٹا دے، میں آپ کے گھر آ کر ناچوں۔ شاہدہ، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میرے یہاں کچھ ہونے والا ہے؟ ندیم نے ہنس کر پوچھا۔ سر جی، ہمیں بہت سی باتیں ایسے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ اچھا میں چلوں؟ یہ کہہ کر شاہدہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ندیم نے ریسیور اٹھایا۔ یس، سارا پروڈکشنز، میں جبار ناصر بول رہا ہوں۔ سارم صاحب کا کچھ پتہ چلا؟ جی، جبار صاحب وہ زیارت گئے ہوئے ہیں، ندیم نے اطلاع بہم پہنچائی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن وہ موبائل نہیں اٹھا رہا ہے۔ سر، زیارت میں موبائل کام نہیں کرتا، وہاں ٹاورز نہیں ہیں، ندیم نے بتایا۔ اوہ اچھا، جبار ناصر بات سمجھتے ہوئے بولے۔ پھر ان سے بات کیسے ہوگی؟ وہ جہاں ٹھہریں گے وہاں کا نمبر بتائیں گے، میں خود ان کے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب تک تو فون آ جانا چاہیے تھا، وہ کب کا زیارت پہنچ چکے ہوں گے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ندیم نے کہا۔ پھر اچانک اسے اشتہار یاد آیا تو وہ فوراً بولا، جبار صاحب بڑا افسوس ہوا۔ کس بات کا بھائی؟ آج کے اخبار میں اسرار صاحب سے متعلق اشتہار دیکھا، ندیم نے بتایا۔ اچھا ہاں، بس دعا کرو یار کہ وہ مل جائے۔ اچھا، اللہ چاہے گا تو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ، ندیم نے اسے آس دلائی۔ یہ بات جبار کو معلوم تھی اور نہ ندیم کو معلوم تھی کہ اسرار اس وقت کہاں ہے۔ یہ بات تو صرف شاہدہ کو معلوم تھی کہ اسرار کہاں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسرار کے بارے میں آج اخبار میں کوئی خبر بھی چھپی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سارم انہیں دیکھ کر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ صاحب آپ؟ ہاں میاں۔ شاہ صاحب نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھ گئے اور بولے، بہت انتظار کروایا آپ نے۔ شاہ صاحب کیا عرض کروں، میں تو آپ کی پرچی ملتے ہی فوراً روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ کراچی چھوڑ نہ سکا، سارم نے کہا۔ شاہ صاحب یہ ہمارے بارے میں کچھ الجھے ہوئے ہیں، انہیں صاف صاف بتا دے کہ ہم یہاں مالی کی حیثیت سے ملازم ہیں، جب اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار بن جاتے ہیں۔ بابا حسن نے شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی میں سمجھا دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، شاہ صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر آپ انہیں اپنے کمرے میں لے جائیں، انہیں کھانا وانا کھلائیں اور آج رات انہیں آرام کرنے دیں، پھر صبح ان کا معاملہ دیکھیں گے، بابا حسن بولے۔ اتنے میں ایک جوان شخص تیز تیز چلتا ہوا آیا۔ اس نے شاہ صاحب اور سارم سے ہاتھ ملایا۔ لو، جابر خان بھی آ گئے، بابا حسن نے کہا۔ جابر خان، انہیں ایک کمرہ دے دو اچھا سا۔ بابا ٹھیک ہے، انہیں جو کمرہ پسند آئے یہ لے لے، تقریباً سارے ہی کمرے خالی پڑے ہیں، جابر خان نے کہا۔ جائے، بابا حسن نے کہا۔ سارم اپنا بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ جابر خان کے ساتھ جانے لگا تو شاہ صاحب بولے، میاں آپ کچھ دیر آرام کر کے ہمارے کمرے میں آ جائیں، ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے اور ان دنوں آپ پر جو گزری ہے وہ بھی سن لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہتر، سارم نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور جابر خان کے ساتھ چل دیا۔ یہ ایک بڑا ریسٹ ہاؤس تھا، خاصے کمرے تھے اور ان کمروں کے سامنے وسیع باغ تھا، اس باغ کے بیچ میں بابا حسن کا ٹھکانہ تھا۔ سارم نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی کہ بابا حسن جس ریلی پر بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ دیکھ کر بے اختیار جی چاہتا تھا کہ وہاں بیٹھ جائے، وہ جگہ بندے کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی تھی، جانے اس جگہ میں ایسی کیا کشش تھی۔ سارم کو جابر خان نے جو پہلا کمرہ دکھایا وہی اسے پسند آ گیا، اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس کے برابر ہی شاہ صاحب کا بھی کمرہ تھا، اس نے بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا، نہا دھو کر اطمینان سے باہر آیا اور کچھ دیر آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ وہ آج صبح ہی کوئٹہ سے زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا اور شام ہونے تک اس نے بابا حسن علی کو پا لیا تھا اور وہ زیارت پہنچ گیا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے یہاں پہنچنے میں کئی دن لگ گئے ہوں۔
یہاں آ کر اسے بار بار حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے اسے جس کی تلاش میں روانہ کیا تھا وہ ایک ریسٹ ہاؤس کے مالی اور چوکیدار نکلے تھے۔ پھر دلچسپ بات، شاہ صاحب خود بھی یہاں موجود تھے اور نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر شاہ صاحب نے یہاں آنا تھا تو کیا وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لا سکتے تھے؟ وہ ان کے آستانے پر کئی بار گیا تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہوا تھا کہ وہ کہیں باہر گئے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہ بتایا تھا کہ وہ زیارت گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ انہوں نے راز میں کیوں رکھا تھا۔ پھر اسے راستے سے اغوا کر لیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے اور انہیں اس کی آمد کا کیسے پتہ چلا؟ انہیں تو اس کا نام تک معلوم تھا۔ اغوا کر کے اسے پتہ نہیں کہاں چھوڑ دیا۔ بقول بابا اسد کے وہ وہاں بھوکا پیاسا مر کھپ جاتا۔ وہ تو اس کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی کہ اس کے قدم غار کی طرف اٹھ گئے اور ان کی مدد اسے حاصل ہو گئی، ورنہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ کسی پتھر کے نیچے اس کی لاش دبا دی جاتی، پھر کبھی کوئی اسے ڈھونڈ نہ پاتا۔ پھر اسے بابا اسد کا گرما گرم مشروب یاد آیا۔ واہ، کیا لذت تھی اس میں، کیا طاقت تھی اس میں۔ بابا اسد سے ملاقات جانے کیوں اب اسے محض خواب و خیال لگتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی تھی۔ انہوں نے اسے بابا حسن علی کے ٹھکانے تک پہنچا کر ہی دم لیا تھا۔ یہ لیاقت خان بھی خوب شخص تھا۔ یہ تو اسے بالکل آخری لمحے میں معلوم ہوا کہ وہ بابا اسد کا بندہ تھا۔ اس وقت کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر پایا۔ اس نے خواہ مخواہ اس پر شبہ کیا۔ وہ اسے پولیس یا مخبر لگ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے موبائل پر پڑی۔ اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اوہ، ابھی تک اس نے کراچی بات نہیں کی تھی، اپنے زیارت پہنچنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کراچی کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن نمبر نہیں ملا، سگنلز ہی نہیں جا رہے تھے۔ تب اسے خیال آیا کہ یہاں ابھی موبائل کا نیٹ ورک نہیں پہنچا، پھر رابطہ کیسے ممکن ہے؟ تب وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اسے کراچی فون کرنا تھا، سارا سے بات کرنا تھا، ظفر مراد سے سارا کا احوال پوچھنا تھا۔ اس کے پاس کالنگ کارڈ موجود تھا، وہ اس نے بیگ سے نکال لیا۔ اب مسئلہ تھا کہ فون کہاں سے کرے۔ تب اسے جابر خان کا خیال آیا۔ ریسٹ ہاؤس میں یقیناً فون ہوگا، جابر خان کے کمرے میں فون موجود تھا۔ اس نے کارڈ کے ذریعے کراچی فون ملایا۔ فون اتفاق سے ظفر مراد نے اٹھایا۔ سارم مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی ظفر، کیسے ہو؟ ہاں سارم بھائی، آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ ظفر نے پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھو، کیسے پہنچا، آ کر بتاؤں گا۔ سارا کہاں ہے؟ سارم نے استفسار کیا۔ باجی اپنے کمرے میں ہوں گی۔ سب خیریت تو ہے؟ سارم نے پوچھا۔ جی بالکل خیریت ہے، سارا باجی بالکل پرسکون ہے۔ میں یہاں ایک ریسٹ ہاؤس میں ہوں، یہاں کا نمبر نوٹ کر لو۔ جی بتائے، ظفر بولا۔ سارم نے نمبر بتایا اور پھر بولا، اچھا میں رات کو سارا سے بات کروں گا، اسے بتا دینا میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اوکے۔ ریسیور رکھ کر اس نے جابر خان سے ادھر ادھر کی بات کی اور کمرے سے نکل آیا۔ پھر اس نے شاہ صاحب کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جابر خان نے زبردست قہوہ بھجوایا۔ قہوہ پی کر وہ شاہ صاحب سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر کی ساری روادات بیان کی، سارا کا احوال سنایا۔ شاہ صاحب نے پوری توجہ سے ساری بات سنی اور ساری بات سن کر صرف اتنا کہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے زیارت کے سفر کے دوران جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں بھی بتایا۔ اس ساری داستان کے جواب میں بھی شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا، بس میاں، اپنی کائنات کے راز وہی جانتا ہے، ہماری بساط کیا کہ کچھ بولے۔ سارم کو سارا کو فون کرنا تھا۔ وہ اجازت لے کر ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب دوسری طرف شاہدہ نے بہت کوشش کی کہ اسے زندہ چمگادڑ مل جائے۔ کئی کھنڈروں میں، قبرستانوں میں وہ مارا مارا پھرا، لیکن چمگادڑ کا حصول ممکن نہ ہو سکا۔ البتہ زندہ الو کے حصول میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ گرو چمگادڑ نہیں مل رہا، کیا کروں؟ شاہدہ نے گرو کے سامنے اپنی مشکل پیش کی۔ پھر ایسا کر، مسان اور قبر کی تازہ مٹی لے آ، یہ تو لے آئے گی نا؟ گرو نے اپنی کاجل بھری آنکھوں سے شاہدہ کو دیکھا۔ ہاں گرو، یہ تو میں لے آؤں گی، شاہدہ نے فوراً حامی بھری۔ جب تینوں چیزیں گرو کے سامنے اکٹھا ہو گئی تو گرو نے چھری مانگی۔ اس وقت گھر میں شاہدہ، اسرار اور گرو کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ زیبا، پروین اور دیگر چیلے کام پر نکلے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، صحن میں دھوپ بھری تھی۔ اسرار ناصر کمرے کے دروازے کی دہلیز پر خاموش بیٹھا تھا۔ جب سے اس کی جھاڑو سے پٹائی ہوئی تھی اسے چپ لگ گئی تھی، بس وہ خاموشی سے بیٹھا سب کی شکلیں دیکھتا رہتا۔ اگر اس کو کھانے کو دے دیا جاتا تو کھا لیتا، کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے گھر سے باہر جانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجرے میں بند الو کو بغور دیکھتے بیٹھا تھا۔ شاہدہ چھری لے کر آ گیا تو گرو نے پنجرے میں ہاتھ ڈال کر الو کو مرغی کی طرح پکڑ کر نکالا اور دبوچ کر اسے شاہدہ کے سامنے رکھ دیا اور بڑے پرسکون انداز میں بولا، چل رہی شاہدہ، پھیر دے چھری، ابھی لو گرو۔ شاہدہ حکم سنتے ہی فوراً ایکشن میں آ گیا۔ چھری چلتے ہی گرو نے کچھ نامانوس الفاظ کی
گردان شروع کی اور پھر گردن کٹے الو کو تسلے میں ڈال دیا۔ الو پھڑپڑا کر ٹھنڈا ہو گیا، سارا خون تسلے میں جمع ہو گیا۔ گرو نے وہ خون منرل واٹر کی 2 چھوٹی خالی بوتلوں میں منتقل کر دیا۔ پھر ایک بوتل میں اس نے مسان اور قبر کی تازہ مٹی ڈال کر اسے زور سے ہلایا، پھر اس پر کوئی منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے خون کا رنگ ایک دم سیاہ ہو گیا۔ خون کا رنگ بدلتے دیکھ کر گرو کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اے شاہدہ، اس کی تو بن گئی چٹنی، گرو چہکا۔ ہے گرو؟ شاہدہ بھی اس کی خوشی میں شامل ہو گیا۔ اسے بالکل پتہ نہ تھا کہ چٹنی کس کی بنی ہے۔ اے شاہدہ، اپنے بانگڑوں کو ادھر لا، گرو نے اسرار کی طرف اشارہ کیا۔ آ جاؤ جلدی۔ آ جاؤ جی۔ شاہدہ نے بڑے پیار سے اسرار کو آواز دی۔ اسرار اس کی آواز پر آگے بڑھ گیا اور گرو کے مقابل بیٹھ گیا۔ بابا ٹیلی فون ذرا ہاتھ آگے کرو، گرو نے ہنس کر کہا۔ اسرار نے اپنا ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ گرو نے اس بوتل سے تھوڑا سا سیاہ خون اپنی ہتھیلی پر نکالا اور اس میں انگلی ڈبو کر اسرار کے ناخن پر لگا دیا۔ یہی عمل اس نے دوسرے ناخن کے ساتھ بھی کیا۔ ناخنوں پر لگتے ہی خون کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ چند لمحوں میں وہ سیاہ خون ایک دم سرخ ہو گیا۔ خون کا رنگ بدلتے دیکھ کر گرو نے ایک زوردار نعرہ لگایا۔ ہو گیا کام ستیہ ناسی کا۔ خون کا رنگ بدلنے کے ساتھ ہی ایک کام اور ہوا۔ اسرار پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر لڑک گیا۔ اسرار کو زمین پر لڑکتے دیکھ کر شاہدہ نے اپنا کلیجہ تھام لیا اور زور سے چیخا، ہائے گرو! اے کچھ نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ۔ پھر گرو نے زمین پر پڑے اسرار کی بند آنکھیں کھول کر دیکھی۔ ان آنکھوں میں جانے اسے کیا نظر آیا کہ اس نے سیاہ بوتل کا ڈھکن فوراً بند کیا اور شاہدہ سے مخاطب ہوا، اے شاہدہ، فوراً کھڑی ہو جا۔ شاہدہ حکم سنتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیاہ بوتل شاہدہ کے ہاتھ میں دی اور بولا، جا بھاگ، فوراً قبرستان جا اور اس بوتل کو کسی بھی ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر پھینک کر آ۔ ٹھیک ہے گرو، میں جاتی ہوں، شاہدہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، گرو اس کا خیال رکھنا۔ اے تو جا، تیرے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ گرو نے اسے گھور کر دیکھا۔ جا جلدی کر کے آ۔ اے گرو، کیا میرے آنے تک دھوپ میں ہی بیچارہ پڑا رہے گا؟ شاہدہ نے فکر مندی لہجے میں کہا۔ پھر کیا کروں؟ اس کے اوپر شامیانہ لگوا دوں؟ گرو نے اسے غصے سے دیکھا۔ گرو آپ بولو تو اسے کمرے میں لٹا دوں؟ شاہدہ نے اس کے غصے کو نظر انداز کر کے اپنی بات کہی۔ اے تو جاتی ہے کہ نہیں برساؤ تجھ پر جھاڑو؟ منحوس کو اس کا بڑا خیال ہے اور ہم جو دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ گرو نے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ اب شاہدہ نے کان دبا کر گھر سے نکلنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ گرو سے کوئی بعید نہ تھی کہ جھاڑو لے کر اس پر پل پڑتا۔ اے گرو، میں تم پر واری، میں جاتی ہوں، شاہدہ نے کہا اور بوتل لے کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ سارا سے بات کر کے سارم کو یکگنا سکون پہنچا۔ فون کر کے وہ شاہ صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ اس سے مسلے پر بیٹھے نظر آئے۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے سے پلٹ آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت خاصی خنقی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے گرم چادر نکالی اور اسے اوڑھ کر باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ باہر ٹہلنے کا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس سے نکل کر پختہ سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک اونچائی پر تھی۔ اس سڑک سے اسے اپنا اور برابر والا ریسٹ ہاؤس دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ سڑک پر آیا تو چاندنی میں جیسے نہا گیا۔ اتنی تیز چاندنی، ایسا روشن چاند، ایسے چاند کا تصور تو کراچی والا کسی صورت نہیں کر سکتا۔ کراچی کی مسموم و گرد آلود فضا میں چاند کا حسن بھی گہرا جاتا ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی، شفاف اور صحت بخش فضا میں 14ویں رات کا حسن، پورے چاند کا دلکش نظارہ روح کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ سارم کو بے اختیار سارا یاد آئی۔ کاش سارا اس وقت اس کے ساتھ ہوتی تو اس چاندنی رات کا حسن دوبالا ہو جاتا۔ اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑے اسے اپنے قریب کیے اس لمبی سڑک پر دور تک ٹہلتا جاتا۔ خیر اب تو وہ اکیلا تھا۔ اب اسے اکیلے ہی اس حسین رات کو اپنے اندر جذب کرنا تھا۔ ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی کسی ریسٹ ہاؤس سے کسی کے کہکہے کی آواز آ جاتی تھی یا کبھی چوکیداروں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں پہاڑوں میں گونج جاتی تھی۔ صنوبر کے اونچے درخت جو چاندنی میں سیاہی مائل دکھائی دے رہے تھے، آپس میں سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ فضا میں گہری خاموشی طاری تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک آہنگ تھا۔ سارم جانے کتنی دیر تک اس رات میں ٹہلتا رہا، اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12:30 بج گئے تھے۔ وہ واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف پلٹ رہا تھا۔ اس حسین رات کا سحر اس پر طاری تھا۔ وہ واپسی میں راستہ بھول گیا، غلطی سے کسی اور سڑک کی طرف مڑ گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے میں جا رہا ہے۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ صنوبر کے اونچے درخت چاروں طرف تھے اور کچی سڑک نیچے جا رہی تھی۔ وہ واپس پلٹا۔ اس نے سوچا پہلی پکی سڑک پر آئے اور پھر وہاں سے وہ سڑک تلاش کرے جس پر آگے جا کر انوشا ہاؤس تھا۔
وہ واپس پکی سڑک کی طرف چلا تو اس نے اوپر سے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ سارے کے سارے سیاہ لباس میں تھے اور انہوں نے کوئی لمبی سی گول چیز اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیدھے ہاتھ کو ایک بڑے سے کھلے گیٹ میں پہنچ گئے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک بڑے سے کھلے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ جب سارم اس کھلے گیٹ تک پہنچا تو اسے گیٹ کے اندر بڑی گہما گہمی نظر آئی۔ اسے لگا جیسے یہاں کسی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ تقریب کا اہتمام، اور وہ بھی رات کے 12:30 بجے اور ایسی سنسان جگہ پر۔ اس کے دل میں تجسس جاگا۔ دیکھیں یہ کس قسم کی تقریب ہے۔ اس نے اپنے گرد کالی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ بے دھڑک گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا کھلا میدان تھا، درمیان میں ایک اسٹیج بنا ہوا تھا۔ یہ لوگ جو ابھی گیٹ میں داخل ہوئے تھے وہ اسٹیج پر پہنچ چکے تھے اور اس لپٹی ہوئی چیز کو کھول رہے تھے۔ وہ ایک بڑا سا سرخ انتہائی خوبصورت قالین تھا۔ وہ قالین پورے اسٹیج پر آ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک زرنگار سی اونچی کرسی رکھی گئی تھی۔ اسٹیج کے ساتھ دریاں اور ان پر سفید چاندنیاں بچھائی جا رہی تھی، اور یہ کام اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ سارم کی آنکھیں دیکھ کر حیران تھی۔ چاندنیوں پر سرخ مخمل والے گاؤ تکیے رکھے گئے۔ یہ کام سیاہ لباس والے کر رہے تھے۔ ان کے آدھے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ فرش بچھنے کے بعد لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ گیٹ سے تیزی سے داخل ہو رہے تھے اور اتنی ہی تیزی سے چاندنیوں پر بیٹھتے جا رہے تھے۔ کسی قسم کی کوئی ہلڑ بازی نہ تھی، نہ شور شرابہ، نہ کسی کے آگے بیٹھنے کی کوشش۔ سب پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھتے جا رہے تھے، جیسے سب کی اسٹیج کے ساتھ نشستیں مقرر ہو۔ اسٹیج کے ساتھ سب سے آگے سرخ لباس والے بیٹھے تھے، اس کے بعد سفید لباس والے اور اب کالے لباس والے اپنی نشستوں پر بیٹھتے جا رہے تھے۔ جتنے مہمان تھے ان کے بھی پورے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سارم بھی ان کالے لباس والوں کے ساتھ شامل ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے تھے۔ پھر ایک شخص سبز لباس میں اچانک اسٹیج پر نمودار ہوا۔ اس نے اسٹیج کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے دونوں بازو پھیلائے اور پھر انہیں اوپر اٹھاتا چلا گیا۔ جب اس کے ہاتھ رکے تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں ہاتھ پر بڑا سا پیالہ رکھا ہو۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ نیچے کیے اور جس طرح نمودار ہوا ویسے ہی کسی چھلاوے کی طرح اسٹیج سے اتر کر غائب بھی ہو گیا۔ اب ایک ہلکا سا شور اٹھا اور لوگ اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہونے لگے۔ سارم بھی ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ شاید یہ سب لوگ کسی کی آمد پر اس کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ سارم نے اسٹیج کی طرف دیکھا تو اسے ایک شخص زرق برق لباس میں کرسی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس کی کرسی پر بیٹھتے ہی سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ جب زرق برق لباس میں ملبوس شخص کے چہرے پر سارم کی نظر پڑی تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بابا حسن علی تھے۔ اسے فوراً بابا اسد کی بات یاد آئی۔ انہوں نے بابا حسن کے بارے میں کہا تھا وہ بادشاہ بھی ہے اور فقیر بھی۔ بابا اسد کی یہ بات اب پورے طور پر اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے بابا حسن کا فقیر دیکھ لیا تھا۔ ایک ریسٹ ہاؤس کے مالی تھے اور رلی بچھائے زمین پر پڑے رہتے تھے۔ اب وہ انہیں کرسی زرنگار پر بڑی شان سے بیٹھتا دیکھ رہا تھا۔ ان کا لباس بڑا ہی قیمتی تھا۔ سنہری پگڑی پر چمکتے ہیروں کی مالا بندھی ہوئی تھی۔ بابا حسن کو اس شان سے بیٹھا دیکھ کر سارم کو بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ شاہ صاحب نے اسے جس کے پاس بھیجا تھا وہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھے، وہ کسی زرنگار پر بیٹھے ہوئے زیارت کے حکمران لگ رہے تھے۔ اسی وقت زرد لباس میں ایک شخص نمودار ہوا اور پروقار انداز میں چلتا ہوا بابا حسن کے سامنے پہنچا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا اور کچھ کہا۔ شاید اس نے جلسے کی کارروائی شروع کرنے کی اجازت مانگی۔ بابا حسن نے جواب میں سیدھا ہاتھ اٹھایا۔ شاید یہ جلسہ شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ وہ زرد لباس والا پلٹا، 2 قدم آگے بڑھ کر اسٹیج کے درمیان حاضرین کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا بھی آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ بابا حسن کے علاوہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب کے چہرے آدھے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس زرد لباس والے نے کچھ کہا لیکن سارم اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ جب حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کر اسٹیج کی طرف بڑھا تو سارم نے سمجھا کہ حاضرین میں سے کسی کا نام پکار کر اسٹیج پر بلایا گیا ہو۔ ابھی وہ شخص اسٹیج پر پہنچ کر اس زرد لباس والے کے پاس جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ حاضرین جلسے میں سرگوشیاں سی شروع ہو گئی اور پھر آنن فانن سرگوشیاں ایک شور میں تبدیل ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سارم کالی چادر اوڑھے بیٹھا تھا اور اس نے دوسرے لوگوں کی طرف اپنا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا تاکہ وہ ان میں بیٹھا ان جیسا ہی لگے، لیکن جب لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تو اسے تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہیں اسے تو نہیں دیکھ لیا۔
ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ برابر بیٹھے ہوئے شخص نے اس کے چہرے سے چادر اٹھا دی۔ اس کا چہرہ آیا ہوتے ہی ایک دم خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو صاف سونگ گیا ہو۔ تب برابر بیٹھے ہوئے دو بندوں نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ یہ ہم میں سے نہیں، اسے یہاں کون لایا، یہ کہاں سے آیا؟ جب شور زیادہ بڑھا تو اسٹیج پر موجود زرد لباس والے نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کی تلقین کی اور سارم کو پکڑے ہوئے بندوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسے اسٹیج کی طرف لے آئے۔ چند لمحوں میں اسے اسٹیج پر پہنچا دیا گیا۔ اب وہ بابا حسن کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا حسن سارم کو اپنی چمکیلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی کوئی جھلک نہ تھی، ایک نرم سا تاثر تھا اور ہونٹوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ تھی۔ بابا حسن نے زرد لباس والے کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ اس زرد لباس والے نے تفہیمی انداز میں گردن ہلائی اور پھر دو بندے جو سارم کو اسٹیج پر کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر لائے تھے ان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا جو سارم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حکم کی تعمیل میں ان دو بندوں نے اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی سارم قالین پر بیٹھا ان دونوں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے وہ سارم کو اڑائے لیے جا رہے ہوں۔ چشم زدن میں سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ اب وہ ریسٹ ہاؤس میں اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر سارے ریسٹ ہاؤس پر نظر ڈالی۔ اسے دور تک کچھ نظر نہ آیا۔ شاہ صاحب کے کمرے کی لائٹ بند تھی، شاید وہ سو چکے تھے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس وقت 3:20 ہوئے تھے۔ اسے یہ بات اچھی طرح یاد تھی کہ جب وہ ٹہل کر اپنے ریسٹ ہاؤس کی طرف پلٹا تھا تو 12:30 بجے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ تقریب میں اسے مشکل سے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، لیکن گھڑی بتا رہی تھی کہ وہ اس تقریب میں 2.5-3 گھنٹے گزار کر آیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے بابا حسن کو ایک نئی شان میں دیکھا تھا۔ وہ کرسی زرنگار پر بڑی تمکنت سے کسی بادشاہ کی طرح بیٹھے تھے۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ تب اسے کچھ خیال آیا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر اس جگہ پہنچا جہاں بابا حسن کا ٹھکانہ تھا۔ جب وہ صنوبر کے درمیان بنے ہوئے چبوترے کے نزدیک پہنچا تو اس نے وہاں کسی کو کمبل اوڑھے لیٹا ہوا پایا۔ وہ نزدیک پہنچا اور اس نے سونے والے کا چہرہ دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ بابا حسن تھے اور وہ بڑے پرسکون انداز میں سو رہے تھے۔ کالی پگڑی ان کے سر پر بندھی تھی لیکن ذرا آگے آئی ہوئی تھی۔ ان کی روشن پیشانی پوری ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹ آیا۔ اب اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور وہاں کمبل لپیٹ کر دبک کر لیٹ گیا۔ صبح اس کی آنکھ شاہ صاحب کی آواز پر کھلی۔ میاں کیا ابھی تک سو رہے ہو؟ شاہ صاحب نے کہہ کر اٹھایا۔ بھائی کیا کھانا نہیں کھانا؟ اس نے فوراً اپنے منہ سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 1 بجا تھا۔ میاں گھڑی کیا دیکھتے ہو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، شاہ صاحب نے اسے ٹوکا۔ شاہ صاحب میں نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ ہنس کر بولا۔ ماشاء اللہ میاں کیا رات بھر جاگتے رہے ہو؟ شاہ صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ شاہ صاحب میں نے رات کو بابا حسن کو عجیب رنگ میں دیکھا، سارم کی آنکھوں میں رات کا منظر گھوم گیا۔ کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ شاہ صاحب اب تو مجھے خواب بھی محسوس ہو رہا ہے۔ خواب تھا نہیں؟ شاہ صاحب نے تصدیق چاہی۔ نہیں شاہ صاحب وہ ہرگز خواب نہیں تھا، جو کچھ دیکھا وہ میں نے اپنی ان جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، سارم نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر چاندنی رات کی سیر اور تقریب کا احوال پوری تفصیل سے شاہ صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ شاہ صاحب نے اس کی ساری بات پوری توجہ سے سنی اور ہنس کر بولے۔ میاں تم نے جو کچھ دیکھا اسے خواب ہی سمجھو تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا؟ سارم نے شاہ صاحب کی تصدیق طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شاہ صاحب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا کر کھڑے ہو گئے اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولے۔ میاں منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جی اچھا، سارم نے فرمانبرداری سے کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔